الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اس سے پہلے کی آیتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا گیا تھا. اللہ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور اتنی لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے. 50 کم 1000 سال. یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا بجایا. کبھی زور سے سمجھایا، کبھی آہستہ سمجھایا، کبھی مجمع میں سمجھایا، کبھی خلوت میں سمجھایا، کبھی صبح میں سمجھایا، کبھی شام میں سمجھایا، کبھی رات میں سمجھایا اور کبھی دن میں سمجھایا. یہ ساری تفصیل آ چکی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے. 40-42 یا زیادہ سے زیادہ 80-82 افراد ایمان لائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے. ان کے ماننے والے کوئی نہیں، کوئی کم تعداد میں ہے. بلکہ اس قوم کی ناکامی کی دلیل ہے کہ 950 سال تک سمجھانے کے باوجود ان کی شامت آئی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا سکے. سوچنے کا انداز دونوں ہو سکتا ہے. کیسی دعوت آپ کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کیسے وہ لوگ ہیں کہ 950 سال تبلیغ کرنے والے کی بات کو ان پہ کچھ اثر نہیں ہوا. دونوں طرح سے سوچنا چاہیے. ایک انسان ایک بات بیان کر دیا، کوئی مان لیا تو ماننے والے کا فائدہ ہے. کوئی آدمی نہیں مانا تو نہ ماننے والے کا نقصان ہے. جس نے جو بات بیان کر دی، چاہے اس کی بات مانی جائے چاہے نہ مانی جائے، اگر اس نے صحیح بات کہی ہے وہ ثواب پر مستحق ہو گیا. کیونکہ رسولوں کو ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے سمجھایا بجھایا، آخر میں کہا کہ سنو، تمہارے ایمان سے دور رہنے کے نتیجے میں تمہارے سامنے بحث سالی بھی آئی ہوئی ہے، پھلوں اور روزیوں میں کمی بھی تمہیں مل رہی ہے، تم میں سے بہت سارے لوگ اولاد سے بھی محروم ہو رہے ہیں، بہت ساری پریشانیاں تمہارے سامنے ہیں. وجہ اس کی تمہاری نااہلی ہے اور تمہاری خطا اور گناہ ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں باہر ہو جائیں تو ایک نسخہ تمہیں بتاتا ہوں. معمولی سا نسخہ ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لے. کیا فرمایا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگ لو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے.
فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا. پانی نہ ہونے کے نتیجے میں تمہاری کھیتی نہیں ہو پا رہی ہے تو پانی اللہ تعالیٰ جو روک کے رکھا ہے وہ برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں کمی اولاد میں کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہارے لیے باغات تیار کر دے گا اور باغات کے اندر نہریں بھی جاری کر دے گا. یہ سارا کام ایک استغفار کے نتیجے ہے. استغفر اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے اگر آسمان سے پانی کا قطرہ اترنا رک گیا ہے اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں، استغفار کی صورت میں اللہ پانی برسانا شروع کر دے گا. کوئی انسان مال سے محروم کر دیا گیا، صبح سے لے کے شام تک کام کاج کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں مال آتا ہی نہیں ہے، استغفار کرو مال مل جائے. کوئی انسان دعا مناجات بھی کرتا ہے اور بچے پیدا کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے لیکن اولاد نہیں ہو پاتی ہے، استغفار کرو اولاد ہی مل جائے گی. کوئی آدمی کھیت کھلیان چلاتا ہے لیکن وہاں اسے غلہ جات ہوتے نہیں کیونکہ نہر وہاں نہیں ہے، آپ پاشی کا کوئی صورت نہیں ہے کہ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا. کیا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، ان کی ساری خطائیں پہلے معاف کر دی جا چکی تھی لیکن اس کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے. ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ کرتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ اللہ سے اپنی غلطیوں پر معافی کے طلبگار بنتے ہیں. وہ نماز کے اندر غلطی ہوئی ہو یا نماز سے پہلے غلطی ہوئی ہو، یہ سوچ کر انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پانی رکا ہوا ہے تو پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے. مال میں برکت نہیں ہے تو مال ملتا ہے، اسے برکت بھی ہو جاتی ہے. اولاد سے محروم ہے تو اولاد ملتی ہے اور اسے برکت بھی ہوتی ہے. کام کاج ان کا رکا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں اسے مال دولت بھی دیتا، کھیت کھلیان اس کے لیے لہلہا دیتا ہے. یہ سب استغفار کے فائدے ہیں. ایک نقطہ کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں. عام طور سے لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی کہتے ہیں ذرا سا غور کیجیے گا. استغفر اللہ اگر غین آپ نے نہیں نکالا، وہاں پر آپ کا غین کی جگہ پر کاف نکل آئے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ سنا جاتا ہے استغفر اللہ، غاف نہیں نکلتا ہے، وہ کاف نکلتا ہے، چھوٹا کاف. تو اگر آپ نے استغفر اللہ کہہ دیا کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ میں تم سے کفر چاہتا ہوں، جہنم رسید ہو جائے، پورا مسئلہ ہی بگڑ جائے. استغفر اللہ میں اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور استغفر اللہ اے اللہ میں تجھ سے کفر چاہتا ہوں. اس لیے دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے الفاظ کو کیسے دہراتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تلفظ کی درستگی کے ساتھ اگر ہم الفاظ دعا کو استعمال کرتے ہیں اور پھر گری وزاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے استغفر اللہ کہنے کے بجائے استغفر اللہ، استغفر اللہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. بعض بزرگوں کے پاس لوگ گئے کہ بھائی ہمارے پاس بچہ نہیں ہوتا ہے، استغفار کرو. حضرت حسن بصری کے بارے میں مشہور ہے، مجھ سے کسی نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں آتا ہے، کہ استغفر اللہ. کہا کہ پانی برس نہیں رہا ہے، اللہ سے پانی برسنے کی دعا کر دیجیے، کہ استغفر اللہ. ہم محنت و مجاہدہ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن پھل نہیں ملتا ہے، کہ استغفر اللہ کو. اور کہا کہ
ان کے کسی ساتھی نے شاگرد نے کہا آپ نے سب کو تو ایک ہی چیز بتا دیا. انہوں نے کہا اللہ نے یہی کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ نے سب کے لیے نسخہ تو استغفار ہی بتایا. گویا استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہونے سے بارش بھی ہوتی ہے, مال بھی ملتا ہے, اولاد بھی ملتی ہے, کھیتی میں پھل بھی اگتے ہیں اور اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو یا اللہ کی بزرگی کا خیال کرتے نہیں ہو. دونوں ترجمہ کیا گیا, مطلب سمجھایا بجھایا بہت, پھر اس کے بعد کہا اب سنو تم اللہ کی کھاتے اور اللہ کے گاتے نہیں ہو. اگر تم کسی سردار کے اندر میں رہو اور اس کے فرمان کی خلاف ورزی کر جاؤ تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہے گا اس سردار کی جانب سے تمہارے خلاف کارروائی ہو جائے گی, تمہیں مجلس سے نکال دیا جائے گا. لیکن اتنے بڑے عظیم اللہ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہو, اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہو, اللہ کا دیا کھاتے اور پیتے ہو, موج مستی کی زندگی گزارتے ہو, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہو. اور میرا جیسا انسان, میں نوح کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, 950 سال سے میں تمہیں سمجھا بجھا رہا ہوں, تمہیں تمہارے اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں رکھتے ہو. کہ ایسا تم کو نہیں لگتا کہ اللہ کی گرفت میں آ جاؤ, اس کی پکڑ میں چلے جاؤ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کی عظمت و بڑائی سے ڈرتے نہیں ہو کہ ایسا ہو کہ اللہ تمہیں پکڑ لے, ابھی کہیں کہ نہیں ہوگے. وقد خلقکم اطوارا. کہا تمہیں ذرا سوچنا چاہیے, اللہ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے. تم دنیا میں کیسے آ گئے, کبھی تم نے غور کیا؟ تمہارے ماں باپ کے جسم کے حصے سے مخصوص عمل کے نتیجے میں نکلنے والا پانی جسے مادہ منویہ کہتے ہیں, باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالتا اللہ اور ماں کے سینے سے نکالتا اللہ اور اسے رحم مادر میں جمع کرتا ہے. جب میل ملاپ عورت و مرد کا ہوتا ہے اس وقت کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہو, اور اگر وہ پانی کے قطرے تمہارے جسم کے حصے میں لگ جائے تو گھن محسوس کرتے ہو. لیکن اسی پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جمع و خون بناتا ہے, کبھی اس میں گوشت ڈالتا ہے, کبھی اس کے اندر ہڈی ڈالتا ہے, پھر کبھی جسم کا پورا ڈھانچہ تیار کرتا ہے, پھر اس میں روح ڈالتا ہے, پھر 7 مہینے یا 9 مہینے میں تمہیں ماں کی پیٹ سے باہر نکالتا ہے اور تم دنیا دیکھتے ہو. بے شمار نعمتیں تمہارے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہتی ہے. کبھی تم نے غور کیا کہ دنیا میں تم پیدا کیسے ہو گئے؟ اگر تم اپنی تخلیق پہ غور کرتے اور اتنے بڑے منعم اعلیٰ احسان کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے تو کبھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت نہیں کرتے. کیا فرمایا؟ وقد خلقکم اطوارا. یقیناً اس نے تمہیں مختلف مرحلوں کو گزار کر پیدا کیا ہے. پانی سے خون بنایا, لوتھڑا بنایا, جسم بنایا, آنکھیں بنائی, جسم کے اعضاء و جوارح بنائے, دھڑکتا ہوا دل دیا, سوچنے والا دماغ دیا, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا, چلنے کے لیے ٹانگیں دی. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. ایک خوبصورت شکل میں, بہترین مخلوق کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دیا. تم اللہ کی ساری نعمتوں کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہو تو بہت بڑی بات ہے, کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمتوں کی خوبیوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. کہا کتنے مراحل سے گزار کر, کتنے درجوں سے نکال کر تمہیں حضرت انسان کی شکل میں پیدا کر دیا, پھر بھی تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں کی قدردانی تم سے نہیں ہوتی ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. اپنے اوپر نگاہ دوڑاؤ,
تو سمجھ میں آئے گا کہ آسمان ہے. چھوٹا موٹا شامیانے لگاتے ہو, چھوٹا موٹا مکان بنانا چاہتے ہو, شامیانے میں کتنی تنابیں لگائی جاتی ہیں, کتنی کھوٹیاں گاڑی جاتے ہیں, مکان میں کتنے پیلر لگائے جاتے ہیں, تب آدمی کا چھت تیار ہوتا ہے, مکان تیار ہوتا ہے. پوری دنیا کو احاطہ کرنے والا یہ آسمان جو تمہاری نگاہوں میں ہے, بغیر عمل ترونھا, تم دیکھتے ہو کہیں اس کا کوئی کھمبا کھوٹی ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. اور ایک ہی آسمان نہیں ہے. جس طرح اس زمین اس آسمان کے پیچھے بیچ میں مسافت ہے, اسی انداز پھر اس آسمان کے اوپر دوسرے آسمان تک کی مسافت ہے. اس طرح 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. کبھی غور کیا تم نے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 طبق 7 آسمان تہ بتہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد معراج کی رات میں ان 7 آسمان کی سیر کی ہے, 7 آسمان کو عبور کیا, پار کر گئے, اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا نظارہ بھی کیا. بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی باتیں بھی ہوئی, تحفہ تحائف کے ساتھ تشریف بھی لیا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور اسی اللہ نے ان آسمان میں چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنا دیا. رات میں روشنی کے حصول کے لیے اللہ نے چاند کو جگمگا دیا, اور دن کو روشن و منور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سورج بھی لگا دیا. سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو, آسمان سے بہت نیچے ہیں. ابھی سائنسدانوں کی پہنچ آسمانی دنیا تک نہیں ہوئی ہے. یہ جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, ستارے ہو یا چاند ہو سورج ہو, آسمان سے بہت نیچے ہے, مگر آپ کے سامنے ہے. کیسے اسے روک کے رکھا ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر, بیچ میں کس طرح سورج کو لٹکا کے رکھا ہے, ستاروں کو رکھا ہے, چاند کو رکھا ہے. کیا تھا پتا ہے؟ ایک کیمرہ کھڑا کرنے کے لیے پورا اسٹینڈ آپ کے پاس ہے. پورا شامیانہ بنا دیا, کوئی کھمبا نہیں, اور بیچ میں لٹکا کے رکھا ہے چاند سورج ستاروں کو. کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی سنائی اور اس کی قدرت کی کرشمہ ساری کا تمہیں عطا پتہ نہیں چلتا ہے, تم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. اللہ ہی نے تمہیں زمین سے اسی طرح اگایا ہے جس طرح زمین سے غلہ اگاتا ہے. مثال دیا, آپ سمجھ سکتے ہیں. جو انسان کبھی کھیتی باڑی کیا ہوگا یا کھیت دیکھا ہوگا اسے احساس ہوگا. شہر والوں کو تو پتہ چلتا نہیں ہے. آدمی کے کوٹھی میں بیج ہوتا ہے, بیج دانا. موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسان اپنے گھر سے اس دانا کو نکالتا ہے, زمین کو جوتنے اور کوڑنے کے بعد اس میں چھیڑ دیتا ہے. چھیڑنے کے بعد کہیں چڑیا پرندہ اسے چگ نہ جائے, کھا نہ جائے, اسے چھپا دیتا ہے مٹی سے. گویا مٹی کے اندر دانا ڈال دیا, اسے چھپا بھی دیا. پھر اسی دانا میں اخوا نکلتا, کوپلیں پھوٹتی, وہ زمین کو پھاڑ کے باہر چلی جاتی. پھر آہستہ آہستہ وہ تناور درخت ہوتا اور پھر آپ کے پاس غلہ جات چلے جاتے. کہا جس طرح تم یہ ظاہری شکل میں دیکھتے ہو کہ غلہ تمہارے پاس کیسے آتا ہے, اناج تمہارے پاس کیسے آتا ہے, غذا تمہارے پاس کیسے آتی ہے, اسی انداز سے ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں وہ پانی کا قطرہ وہاں جاتا ہے, پھر استقرار حمل کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ لہلاتا میں انسان تیار ہو جاتا ہے اور وقت متعینہ پر ماں کے پیٹ سے نکالا جاتا اور باہر چلا جاتا. اسی فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. اللہ نے تمہیں اسی طریقے سے زمین سے نکالا ہے جس طرح زمین سے اللہ تبارک و تعالی نباتات کو نکالتا ہے.
انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, مٹی سے پتلا تیار کیا, اس میں روح ڈال دی. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور آج بھی انسان کی زندگی کا انحصار مٹی سے تیار کردہ کھانے میں پر ہے. انسان کھاتا ہے جو مٹی سے تیار کردہ غلہ ہوتے ہیں, پھل فروٹ ہوتے ہیں, اور اسی سے انسان اپنی زندگی کو باقی رکھتا ہے, بڑھاتا ہے. پھر اسی شکل میں انسان کے اندر طاقت و توانائی پیدا ہوتی ہے, اور میل ملاپ کی شکل میں وہ پانی کا قطرہ باہر ہوتا, اور استقرار عمل میں ٹھہرنے کے نتیجے میں پھر چمکتا ہوا, لہکتا ہوا اور خوبصورت بچہ تیار ہو جاتا, اور اس کی ولادت ہو جاتی. تو کہا اس اللہ نے تمہیں زمین سے ہی پیدا کیا, ثم یعیدکم فیہا, پھر وہ اللہ تمہیں اس میں لوٹا بھی دے گا. انسان مرتا ہے اسے زمینی میں گاڑا جاتا ہے. اگر کسی کو جلا بھی دیا جاتا تو اس کے راکھ کے ذرات بھی زمینی میں واقع ہوتے ہیں. اگر کسی جانور نے اسے کھا لیا تو پھر جانور کی پیٹ سے نکلنے والے جو غرازتیں ہوتی ہیں وہ اس کی شکل میں انسان باہر آتا ہے, پھر وہ مٹی میں چلا جاتا ہے وغیرہ. کیا کہا ثم یعیدکم, پھر وہ اللہ تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیتا ہے. اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اور اسی مٹی میں لوٹا دیا. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا, اور پھر اللہ تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ نکال دے گا. اس کے صراحت کے ساتھ قرآن نے اس طرح کہا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے, ہم تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا رہے ہیں, اور پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا رہے ہیں, یعنی اٹھا رہے ہیں. انسان کی تخلیق کا بھی تذکرہ کر دیا گیا, مرنے کا بھی ذکر ہو گیا, اٹھائے جانے کا بھی تذکرہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کر کے شکر گزاری کی تلقین کرتا ہے. کیا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا, اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا, بچھونا بنا دیا, رہنے کے لائق بنا دیا. اونچا نیچا نہیں کیا, یہ دلدل قسم کی مٹی نہیں ہے کہ یہاں تم استقرار نہیں کر سکتے, ٹھہر نہیں سکتے, بلکہ ہموار مسطح بنایا. اور اگر کہیں ابڑی کھبڑی نشیب و فراز ہے تو اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ کاٹ اسے برابر بھی کر سکتے. تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش و بچھونا بنا دیا, یعنی رہنے سہنے کی ایک بہترین جگہ بنا دی. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, تاکہ تم اس زمین کے اندر بڑے بڑے راستوں میں چلو. اب جہاں چاہتے چلے جاتے ہیں, چلنا پھرنا آپ کا آسان ہو جاتا ہے. اگر کہیں پہاڑی علاقہ مل جائے, پہاڑ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر درے بھی نکال دیتا ہے, پہاڑی گھاٹیاں بھی نکال دیتا ہے. پہاڑ پہ چڑھ کے پھر نیچے اتنے دقت ہوگی تو پہاڑ کے بغل سے کچھ راستہ بھی ٹیڑھا میرا نکلوا دیتا ہے. کیا فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے تاکہ تم اس زمین کے اندر پائے جانے والے بڑے بڑے راستوں میں چل سکو. کیوں؟ انسان اگر ایک ہی جگہ پہ ٹھہر جائے گا کچھ کر سکے گا؟ جب تک آنا جانا نہیں کرے گا روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سامان کا نقل و حمل کی باری آتی ہے, ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے, کسی کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے تو کسی کے دکان سے غلہ آپ کو ملتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پہ کرا دیا. تو زمین سے یہ چیزیں تمہیں میسر ہو رہی ہے. کبھی زمین پہ رہتے ہو تم زمین میں غور و فکر کرو, کبھی تمہاری نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کی رفعت و بلندی پر غور کرو. کتنے موضوع انداز میں توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بھی سجا دیا ہے اور زمین کو بھی بچھا دیا ہے. اسی آسمان کے نیچے رہتے ہو, اسی زمین کے اوپر رہتے ہو, اسی میں تم سانس بھی لیتے ہو, اسی میں کھاتے پیتے بھی ہو, اسی میں چلتے پھرتے بھی ہو, اسی میں دنیا بھر کے سارے کام کاج کرتے ہو, سارا کام کاج کرتے ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے غور کرو اللہ کی نعمتوں پر اور شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو قدر یعنی ناشکری کرنے سے بچاؤ اور شکر گزاری کرنے والا اپنا شکر گزار بنا. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا.
نوح علیہ السلام کی جانب سے کی جانے والی دعوت و تبلیغ پر ایک لمبی مدت گزر چکی اور نوح علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں بار بار دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی. مار دیں گے تو کاٹ دیں گے، ویسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، نکال دیں گے وغیرہ ذالک. تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتایا اب یہ جو ایمان لا چکے اب لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نوح علیہ السلام بھی تھک گئے. اب تھکنے کی بات ہے کہ انسان ہے 9.5 سال مانا رکھتا ہے، ہم 9.5 گھنٹہ نہیں سمجھا سکتے، 9.5 منٹ کسی کو نہیں سمجھا سکتے. 9.5 منٹ اگر نہیں سمجھانے کی کوشش کیا نہیں سمجھا جاتا ہم نے. تم کافر ہو، منافق ہو، بدعتی ہو، فلاں ہو، ٹھگا ہو، تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ تو ہمارا مزاج ہے. نبیوں کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک دعوت دینے والا مدعو کو جس کو دعوت دی جاتی ہے اس سے محبت نہیں کرے گا وہ سمجھا نہیں سکتا. جس دن داعی کو مدعو سے نفرت ہو جائے اسی دن انسان کام چھوڑ دے گا. اس کی کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے؟ تو فائدہ تو نہیں ہے. وہ خرابی فائدہ سوچتا ہے کہ میرے ذریعے سے اگر اللہ کو ایک بندہ درست ہو جاتا ہے تو میرے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی سے فرمایا اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پا لیتا ہے تو تمہارے لیے اونٹ سے بہتر ہوگا، یعنی بڑی قیمتی چیز تمہیں مل جائے. تو انبیاء مجھ سے نہیں چاہتے میں اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. یہ سمجھا رہا ہوں، یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ تبلیغ کر رہا ہوں. مقصد اللہ کی رضامندی، اللہ نے یہ پیغام کو دیا ہے، میں تمہیں سناتا ہوں. تم مانو گے تو الحمدللہ، نہیں مانو گے تب بھی الحمدللہ. مان لو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا. لیکن اس سمجھانے میں جانے پر میں تم سے کبھی کسی قسم کا اجرت کا مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں. نہ اس کی تقریر پر بیٹھنا نہیں جانے کیوں؟ ارے وہ تو تقریر کرتے ہیں تو تقریر کرنے کے نتیجے میں تو پیسے مانگتے ہیں. کہا نہیں، انبیاء جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب نے پہلے کلیئر کر دیا کہ میں سمجھاتا ہوں اللہ کے لیے. اس سمجھانے پہ جانے پر میں تم کو جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، تمہارا ہی فائدہ ہے. میں نے اپنا سارا وقت اس میں لگا دیا ہے لیکن اس کے باوجود میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں. قال نوح ربی، حضرت نوح نے کہا میرے رب انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور یہ لوگ اس کے پیچھے چلے ہیں کہ جس کے مال اور جس کی اولاد نے اس کے خسارہ میں اضافہ کر دیا، نقصان میں اضافہ کر دیا. ایک طرف میں ہوں، میں نے تبلیغ کرتا ہوں، تیری طرف بڑھاتا ہوں. ایک طرف ساہوکار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، حاکم وقت لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی افرادی قوت بھی دکھاتے ہیں. یہ انہی سے ڈٹ جاتے ہیں، انہی کے مال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر وہ دعوت و تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے خسارہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ نقصان در نقصان میں پڑ جاتے ہیں. میری بات کو سنتا نہیں ہے اور امیروں کے پیچھے لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، سرداروں کے تم چھلے بنے رہتے ہیں، ان کی بات میں ہاں ملانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایسا کرنے سے ان کی خسارہ میں تو اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت بھی چلی جا رہی ہے. اللہ میں نے سمجھایا بہت لیکن یہ میری بات سنتے نہیں ہے، الٹے یہ نافرمانی کرتے ہیں. میری بات ماننے کی بجائے سرداروں کی بات مانتے ہیں، مالداروں کی بات مانتے ہیں، افرادی قوت جس کے پاس ہے اس کی بات مانتے ہیں، سوائے اس کے خسارہ کا اور کیا ہو سکتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اے اللہ ان لوگوں نے بہت زبردست مکر و فریب سے کام لیا. کیا مکر و فریب تھا؟ داؤ چلنا شروع کیا، سازش کرنا شروع کیا، نکالو ان کو، محلے سے نکالو، علاقے سے نکالو، ان کی بات مت سنو. کیا اللہ کو ہی ملا تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا جس کو نبی بنایا جاتا؟ یہ تو غریب انسان بھی ہے، اس کو رہنے سہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو ٹھکانا نہیں ہے، اس کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا ہے، کسی نے اس کو جادو کر دیا ہے، یا شہرزدہ ہے، دیوانہ ہے، مجنون اور پاگل ہے، بڑا جھوٹا انسان ہے وغیرہ تعلیم. اس طرح کی الزامات کے ذریعے سے انبیاء مرسلین کو متہم کرنے کی کوشش کی. حضرت نوح نے یہ کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، میرے خلاف انہوں نے بے شمار مکر و فریب کیا. اسی میں سے کیا ہے؟ کان.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اور ان لوگوں نے کہا لا تذرن ہرگز نہ چھوڑنا آلہتکم اپنے معبودوں کو. نوح کی بات مت سننا, ان کے اللہ پر ایمان نہ لانا, جن کو تم معبود بنا بیٹھے ہو اس کو کبھی نہ چھوڑنا. اور بطور خاص فرمایا ولا تذرن ود, نہ ود کو چھوڑنا, نہ سوا کو چھوڑنا, نہ یغوث کو چھوڑنا, نہ یعوق کو چھوڑنا اور نہ نصر کو چھوڑنا. یہ 5 بتوں کے نام ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پائے جاتے تھے. کہا ان کو کبھی نہ چھوڑنا. اللہ چھوڑ جائے پرواہ نہیں ہے. جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے, جن کی مورتی تیار کر کے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اس کو کبھی نہ چھوڑنا. وقد اضلوا كثيرا. نبی علیہ السلام نے کہا یہ لوگ تو آپس میں اس طرح کہتے ہیں ود سوا یغوث یعوق نصر کو نہ چھوڑنا, حالانکہ ان تمام بتوں نے ان تمام کو اکثر و بیشتر کو گمراہی کر دیا. چند لوگ ایمان لائے 40-42 80 حاجی, باقی پوری کی پوری قوم تو گمراہ ہے. انہی بتوں کے نتیجے میں گمراہی سے دوچار ہوئے نا. اے اللہ یہ بت ان کے پاس موجود ہے, انہوں نے گمراہ کر دیا ہے, میری بات کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. میں تھک چکا, سمجھا کے گویا میں ہار چکا, میری عمر کے حصے بھی گزر چکے اور اس عمر کو میں پہنچ چکا ہوں. اب میرے پاس سمجھانے بجھانے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جس طرح سمجھانا تھا رات میں, دن میں, صبح میں, شام میں, انفرادی اجتماعی سارا کام ہم نے کر لیا, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. الہی اب تو ہی بتا کیا کرنا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اللہ ظالموں کی گمراہی میں اضافہ فرما دے. مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ تو مانیں گے نہیں. اب ایسی گمراہی اس کی ہو جائے کہ جس گمراہی کے نتیجے میں دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہو جائے. اب ماننے کے لیے تیار تو کیا کر سکتے؟ حجت تو تمام میں نے کر دی, سمجھانے بجھانے کی ساری تدبیریں ہم نے اپنا لی, جو طریقہ ہو سکتا تھا وہ سارے طریقے ہم نے اپنا لیے, لیکن ان پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اب ایسا لگتا ہے ان کی گمراہی میں بڑھا دے, ایسی گمراہی میں بڑھا دے, اضافہ کر دے کہ جس گمراہی کے نتیجے میں اب یہ صحیح سالم نہ رہ سکے اور تباہ و برباد. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے, یہ بات یاد رکھیے, ود سوا یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح. بخاری میں لفظ ہے, یہ نوح علیہ السلام کے 5 بزرگوں کے نام ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا, اوحى الشیطان الی اولیائهم ان انسبوا لها نسبا, تو شیطان نے ان کے وارثین, ان کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی, اتنی بڑی عظیم ہستیاں دنیا سے چلی جائیں گی, اس کی کوئی یادگار قائم نہیں کرو گے, ایسا کرو ان کا مجسمہ بنا کر رکھو. جب بھی کبھی یاد پڑے فلاں صاحب کی دعوت و تبلیغ تھی, فلاں جہاں صاحب نے ہمیں راستہ دکھایا تھا, فلاں سے ہمارے مرادیں پوری کر دیتے تھے, ہم اس پر نذرانے چڑھایا کرتے تھے, چڑھاوے ڈالا کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ چلے آئیں گے اور یہ بھی جا چکے ہیں, تو کوئی یادگار قائم نہیں ہوگی. ایسا کرو کہ یادگار قائم. تو شیطان نے پٹی بڑھا دی. لوگ سمجھ گئے کہ بزرگوں کی عقیدت میں یہ کام کر لینا چاہیے. یاد رکھیے گا, بزرگوں کی عقیدت میں غلو کرنے کے نتیجے میں قبر پرستی شروع ہوتی ہے, اور قبر پرستی کے نتیجے میں بت پرستی ہوتی ہے. دیکھ لیجیے سارا معاملہ وہی ہے. جہاں جہاں مزارات ہیں اور پختہ قبریں ہیں, وہاں باضابطہ مورتی جیسا برتاؤ ہوتا ہے. جیسے میرا دران وطن مورتی کے اوپر میں اگر بتی اور موم بتی جلا کر اس کے پتھر کو کالا سے کالا بنا دیتے ہیں, اور چادریں چڑھا کر اور مرادیں ڈال کر یا پھر دوسری چیزیں ڈال کر ان کی حیثیت کو بدل دیتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے مسلمان بھی مزارات کے ساتھ کرتے ہیں. تو کہا یہ 5 بزرگ تھے, انہوں نے کہا یادگار قائم کر لو, کر لیا. اس وقت ان کی بندگی نہیں ہوئی. جب یہ لوگ چلے گئے, اس میں جب علم ختم ہو گیا,
اور یہ لوگ بھی چلے گئے. پھر شیطان نے دوسری نسل کو ڈالا، اور یہی تو تمہارے سب کچھ ہے، تمہارے باپ دادا جو ترقی کیے تھے انہی کی تو پوجا پاٹ کر رہے تھے، انہی کے سامنے زمین نیاز جھکا رہے تھے، اسی کے پاس چڑھاوے چڑھا رہے تھے، انہی کی نسلیں مان رہے تھے، انہی کے ساتھ ایسا ایسا کر رہے تھے، تمہارا ابا نے ترقی کیا. پھر اس طریقے سے اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. بزرگوں کی عقیدت میں غلو کرنے کے نتیجے میں ان کا مجسمہ بنایا گیا، اور جب علم ختم ہو گیا تو اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. یہ بزرگ انسان تھے، اچھے انسان تھے، لیکن اچھے انسان کو ہی لوگوں نے اللہ کا شریک بنا دیا. جیسے مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. کعبہ کے دروازے سے لگایا اور چاروں طرف بت لگے ہوئے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، وغیرہ وغیرہ. لات حاجیوں کو ستو گھول کے پلایا کرتے تھے. اچھا انسان تھا، جو حج کرنے عمرہ کرنے آتے تھے اسے ستو گھول کے پلا دیتے، خدمت کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا تو کہا لوگوں نے اتنی اچھی شخصیت تھی، ان کا رشتہ جڑا ہوا تھا حرم شریف سے، ایسا کرتے ہیں حرم شریف کے دروازے کے پاس میں ان کا مجسمہ لگا دیتے. اس طرح ہوتے 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 پورا مجسمہ ہی لگتا چلا گیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ لوگ تو بد سوا یبوس یعوق نسل کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور اپنے بعد نصیحت بھی کر دوں نے کبھی چھوڑنا مت. جبکہ ان بزرگوں کے مجسمے نے جنہیں مجسمہ بنا کر مورتی بنا کر پوجا کیا، اس کے نتیجے میں لوگ گمراہ گمراہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. انہیں ان کے خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا. فادخلوا نارا، اور جہنم میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر یہ لوگ اللہ کے بالمقابل اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پا سکتے. مطلب کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنائی گئی. آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی ابال دیا، اوپر نیچے دونوں طرف سے پانی، جس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر چکی. اس پانی کے نتیجے میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، ان کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبا، ان کی بیوی ڈوبی، اور پوری قوم ڈوب گئی. جو ایمان لانے والے تھے وہی لوگ کشتی میں سوار تھے اور بچا لیے گئے. جو لوگ ڈبو دیے گئے، کہا مما خطیئاتہم، اپنی خطاؤں کے نتیجے میں اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، جسم تو غرق ہو گیا. فادخلوا نارا، اس کی روح کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا. عالم برزخ میں دو چار ہوئے تو وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. جب جسم بھی تباہ اور روح بھی برباد، سوچا کوئی بچانے والا ہوگا. قرآن کہتا ہے فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پا سکے. اللہ ڈبانا چاہ رہا تھا، اللہ سزا دینا چاہ رہا تھا، تو کون ہے جو اللہ کی سزا سے اور اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا سکے؟ کوئی بچا نہیں سکتا، سب غلط. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دیکھیے کتنی خطرناک دعا ہے. اس دعا کی سنگینی پہ غور کیجئے گا. نوح علیہ السلام کو قوم سے کیا تکلیف تھی؟ ذاتی کو تکلیف تھی، مارا پیٹا تھا، گھر بار نوچ لیا تھا. تکلیف یہ تھی کہ جو سمجھا رہے تھے، جو دعوت دے رہے تھے، جو پیغام سنا رہے تھے، جو دین کی طرف بلا رہے تھے، جو اللہ کی طرف مائل کرا رہے تھے، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی. گویا کوئی انسان دعوت اور تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ایسے انسان کے لیے بد دعا کی بھی جا سکتی ہے، اور وہ انسان بد دعا کے اثر سے تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے. کیا فرمایا؟ کہاں نوح علیہ السلام ہے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے روئے زمین پر کسی ایک کو بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو ڈبا دے. کتنا دل دکھا ہوگا، کس قسم کی بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہوگی. غور کر لیجئے، 950 سال سمجھایا نہیں مانے، الٹا ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. تب جب اللہ کی جانب سے اشارہ ملا ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو دعا بھی کی، تو خطرناک دعا کی، لمبی مدت تک انتظار کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، اور آخر میں جب بد دعا دی ہے تو خطرناک بد دعا دی. اللہ ان
ہو جائے، سب مر جائے، جو ایمان والے وہی بچے، کوئی ایک کافر بھی بچنے نہ پائے. کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اس لیے کہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور جو بچہ پیدا کریں گے تو فاجر گناہگار بچہ پیدا کریں گے اور کافری بچہ پیدا کریں گے. کیوں؟ کیا کہا کہ اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا، جو چھوٹا تو اپنی فطرت سے بات نہیں آئے گی، دوسرے اچھے تیرے بندوں کو گمراہ بھی کرتے رہے، اور اگر اس کی نسل چلی، کافروں کی نسل چلی، تو اسی کفر کی بنیاد پر اس کی نسل بھی چلے گی، فسق و فجور کے اندر مبتلا نسل رہے گی، اور کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی ان کی نسل ہوگی. اس لیے اللہ میری درخواست اور دعا یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، کوئی نہ بچے. اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. ولوالدی، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس انسان کو معاف کر دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا. وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں کو اور تمام مومن عورتوں کو بھی معاف فرما دے. کتنی عظیم دعا ہے. اپنے لیے دعا کیا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا. جو آدمی بھی ان کے گھر میں ایمان کے ساتھ آنا جانا کر رہا ہے، گویا نبی سے جن کا رشتہ جڑا ہوا ہے، آپ نے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی ہے، اور سارے مومن و مومنات جہاں کہیں بھی ہو ان تمام کے لیے مغفرت کی بھیک مانگی. اور پھر اخیر میں کہا ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے اللہ ظالموں کی تباہی میں اضافہ کر دے، یعنی کوئی ظالم بچنے نہ پائے، وہ تباہی اور بربادی سے بچائے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مختصر سی داستان اور سرگزشت جو سورہ نوح میں بیان کی گئی. سورہ نوح کی روشنی میں اگر کوئی انسان غور کرے تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دعوت کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا چیز ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کا کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے، اور جو انسان دعوت قبول کر لیتا ہے اس کے کتنے فائدے میسر ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی دامن بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.